السلام علیکم. آج ہے ہمارے ناول کا لاسٹ پارٹ. لیٹس اسٹارٹ. وادی سوات کے خوبصورت و مسحور کن علاقے میں مسز سجیرہ گردیزی کے بھائی مہروز گیلانی کا یہ لکڑی اور پتھروں سے سجا خوبصورت گھر تھا، جس کی بڑی بڑی شیشے کی کھڑکیوں سے باہر کا دلکش منظر صاف نظر آتا تھا. اس وقت وہ سب وہاں موجود کچھ دیر بعد ہونے والے نکاح کے لیے بہت پرجوش اور تیار شیار تھے. اگر ویسے آپ میری ممانی کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ جہاں ایک عدد نکاح ہو رہا ہے تو کیوں نہ میری بیوی کی ایک عدد رخصتی کروا دیں تاکہ ساتھ آنے کا خرچہ بچ جائے اور ہم بھی موقع کا فائدہ اٹھا لیں. مہرون اور آف وائٹ فراک میں ملبوس سجی سوری رملہ کو دیکھ کر شایان نے قدرے بلند آواز میں مہروز صاحب سے کہا تو غیاث گردیزی نے گھور کے اسے دیکھا. آپ کی بیوی کا باپ میں ہوں تو پہلے مجھ سے تو بات کر لو. انہوں نے مصنوعی انداز میں اسے ڈپٹا. ارے ماموں جان، جب سپریم کورٹ اجازت دے دی تو پھر آپ کی کیا مجال؟ وہ شرارت سے ونک کرتا بولا تو بے سختہ ہنس دی ہے. کیا خیال ہے پھر؟ اس نے دوبارہ استفسار کیا تو ان کی لافشانی سنتی رملہ بابا کو ہنستے دیکھ کر بے چینی سے بول اٹھی. مجھے پڑھنا ہے ابھی. اس نے اتنی تیزی سے درمیان میں لقمہ دیا تھا کہ شایان کے سارے پلانز چکنا چور ہو گئے. اف! اس نے گھور کے اسے دیکھا جو ہمیشہ اس کے جذبات کو یوں ہی اپنی معصومیت کی نظر کر دیتی تھی. لو جی، جب بیوی راضی نہیں ہے تو قاضی اور میاں کیا کریں گے؟ اس لیے بیٹا جی ابھی بس وقت میں دوسروں کا نکاح انجوائے کریں. مہروز صاحب نے اسے شگفتگی سے تسلی دی تو وہ جل اٹھا. دوسری دفعہ نکاح؟ اس کی جل کے تصحیح کرنے پر سب کے کہہ کے پھیل گئے. آپ نے دوسری دفعہ نکاح پہ اتنا اصرار کیوں کیا اور پھر ایسی تیاری؟ وہ اس وقت مسز گردیزی کے سامنے کھڑا اپنی چمکتی ہوئی آنکھیں اس کے چہرے پر مرکوز کی جیسے کچھ پرکھ رہا تھا. کیسی تیاری؟ قصداً انجان بنی ہوئی تھی. یہی برائڈل ڈریس، مہندی، سویٹ بکنگ، یہ سب کچھ. ایسا نہیں تھا یہ سب اس کو ناگوار گزارا تھا، بلکہ وہ بس ان کا اندر جاننا چاہتا تھا. کیونکہ مجھے اپنے وارث کے متعلق سچی نیوز چاہیے یاور. ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انہوں نے سپاٹ لہجے میں کہتے اپنے لفظ پر زور دیا تو چند لمحے وہ ہل بھی نہیں سکا. مام! وہ بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا جن کی آنکھوں میں ٹوٹی ہوئی امید کی کرچیاں اور شکوے نمایاں تھے. I'm sorry مام، لیکن آپ یہ سب. وہ حقیقتاً شرمندہ ہوا تھا، لیکن وہ ان کی تکلیف کا ازالہ اپنے الفاظ سے شاید قطعی نہیں کر سکتا تھا. میں یہ سب اس لیے جانتی ہوں کہ کل جب آپ کی بتائی گئی باتوں پر میں نے غور کیا تو مجھے احساس ہوا تھا کہ جب پرنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نکاح اصلی ہوا ہے تو وہ کیسے آپ سے فزیکل ہو سکتی ہے. بس یہ سوچ کر ہی مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ آپ لوگوں نے میری کہی ہوئی بات کو سیریس لیتے ہوئے یہ جھوٹ بولا تھا. لیکن اب میں واقعی میں یہ سب چاہتی ہوں. اس نکاح کے بعد اور اس انسان کو عبرت نہ سزا دینے کے بعد آپ پرنیا کے ساتھ مانچسٹر شفٹ ہوں گے. سارے بزنس، پولیٹیکل پروپیگنڈے وہی نپٹاؤ گے جب تک اللہ ہم لوگوں پر مہربانی نہیں کرتا، کیونکہ میں یہ سب کچھ باقیوں کی نظر میں آنے نہیں دینا چاہتی جس سے آپ دونوں پہ کوئی حرف آئے. سنجیدگی سے بولتے اسے مزید شرمندہ کر رہی تھی. تب بھی وہ آگے بڑھا اور ان کو اپنے سینے سے لگا گیا. I'm sorry mom and thank you. شرمندگی و تشکر کی ملی جلی کیفیت میں کہتا وہ ان کی آنکھیں نم کر گیا. انہوں نے دونوں بازو اس کے گرد پھیلائے جو ان کی جینے کی وجہ تھا، اور اس وجہ کو وہ اپنی انا، اپنے بھرم اور سٹیٹس کے لیے زرق نہیں پہنچا سکتی تھی. وہ ان کے پاس اپنے مرحوم شوہر کی آخری اور قیمتی نشانی ہے جسے وہ ہر قیمت پر ادا کر کے بھی خوش کرنے کو تیار تھی. بلڈ ریڈ کلر کے لہنگے میں ملبوس، وہ مکمل 16 سنگھار کیے، میچنگ جیولری، ہاتھوں پیروں پر مہندی لگائے، وہ اس وقت گیلانی ویلا سے کچھ فاصلے پر موجود سوات ہوٹل کے ہنی مون سویٹ میں موجود حیا و فطری گھبراہٹ سے مغلوب اخروٹی رنگ کے آنکھوں کے ساتھ سامنے موجود گول بیڈ کو دیکھ رہی تھی. گول نرم گرم میٹرس پر سفید ویلویٹ بیڈ شیٹ بچھی تھی. اس کے بالکل وسط میں سرخ گلابوں سے ہارٹ بنا ہوا تھا. تکیوں پر سرخ گلابوں سے لو اور ان دونوں کے نام کا پہلا حرف لکھا ہوا تھا. بیڈ کی ساری ٹیبلز اور وہاں موجود میزوں پر بھی پھولوں کے فریش بکے پڑے تھے اور ان بکیوں کے ساتھ سینٹڈ کینڈلز بھی روشن کر کے سجائی گئی تھیں. اس معطر اور پرمدم فسوں ماحول میں اس کی سانسیں اس وقت مزید سست پڑ گئیں. جب اس نے بلڈ ریڈ نائٹی اور یاور کا سیاہ نائٹ ٹراؤزر شرٹ بھی ایک طرف بیڈ کے کنارے نرم رضائی پر پڑا دیکھا. اف! یہ سارا ماحول اس کے لیے ایک قطعی سرپرائز تھا، بلکہ یہ سب کے لیے انجان سرپرائز تھا. اس کے متعلق صرف مسز گردیزی واقف تھی کہ وہ ان کے رشتے کی اصل حقیقت جانتی تھی اور وہ ان کے رشتے کی بنیاد تمام ضوابط پورے کر کے کروانا چاہتی تھی. وہ سویٹ تک مسز گردیزی کے ڈرائیور کے ہمراہ آئے تھے، اس لیے نہ تو یاور نے اس کا چہرہ دیکھا تھا نہ اس سے کوئی بات کی تھی. پھر سویٹ میں چیک ان کرتے ہی یاور کو آفیشیل کال آ گئی تھی.
جس کی وجہ سے وہ اسے کمرے میں چھوڑ کر بنا اندر داخلی اس کال کو سننے گیا۔ کال سے فارغ ہوتے اسے 12 سے 15 منٹ لگ گئے۔ کال بند کر کے اس نے موبائل جیب میں عرصہ اور جلدی سے اپنے روم کی طرف چل دیا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی مہکتی خوشبو نے اس کو اپنے حصار میں لے لیا۔ گہری سانس اندر کو کھینچتے ہوئے اس نے قدم اندر رکھا تو نظر سیدھی بیٹھ کے کنارے 16 سنگھار کی ایک کھڑی پرنیا کی پشت سے ٹکرائی۔ اسے دیکھتے ہوئے اس کی نگاہ میں خماری اترنے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے آہستگی سے دروازہ یوں بند کیا کہ متوجہ بھی نہ ہو سکی۔ پورے کمرے میں طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے اپنے اندر امٹتے جذبات کو کنٹرول کرتا اس کی طرف بڑھا۔ جو اس کی آہٹ پر پاتی مڑی تو بوکھلاہٹ میں ہاتھ میں پکڑی نائٹی پھسل کے نیچے جا گری۔ اس گرتی ہوئی نائٹی سے بے خبر وہ یک ٹک اس کے بنا کسی گھونگھٹ کے عیاں ہوتے دلکش چہرے کو دیکھتا جیسے ہپنوٹائز ہو چکا تھا۔ لیکن وہ اس کی آنکھوں کی ایسی محویت، ایسی نرم و گرمی پر پگھل رہی تھی، اور اسی نرمی گرمی سے گھبراتے ہوئے اسے جب بے ساختہ مہندی اور چوڑی سے سجی ہتھیلیاں اٹھا کے چہرے پر رکھیں تو ان کی معنی خیز کھنکھناہٹ نے اس کا فسو توڑ دیا۔ آج یہ ظلم مت کریں۔ اپنی بے اختیاری پر مسکراتا وہ ایک قدم آگے بڑھتے اس کی کلائیاں اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامتا ہوا بولا، لیکن پیروں میں کچھ محسوس ہونے پر جب اسے نظر جھکائی تو بوکھلائی۔ نہیں، آپ میری طرف دیکھیں پلیز۔ اسے ہلکا سا جھکتا دیکھ کر اسے فوراً اپنی کلائی چھڑوا کے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے بے سختگی میں کہا، تو وہ سیدھا ہوتا لو دیتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایسا نہیں کرے، میرے جذباتوں کی شدت کو یوں نہ ابھارے ورنہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نظر دیکھتا وہ اپنی نگاہیں اس کے ہونٹوں سے ٹکراتے نت کے موتیوں پر مبذول کر چکا تھا جو اس کے ضبط میں خلل ڈال رہے تھے، جبکہ اس کی ایسی باتیں اسے گھبرا رہی تھی، بوکھلا رہی تھی۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، اپنے دل کی تیز تر ہوتی دھڑکن سے گھبراتے ہوئے بولی تو اس نے جذبات کی شدت سے سرخ ہوتی خمار آلود آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑتے اس کے اپنے کندھوں پر رکھے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے اپنے ایک قدم نزدیک کیا۔ مجھے بھی اپنی محبت اور شدتوں سے ڈر لگ رہا ہے، بوجھل لہجے میں کہتے اس نے اپنا بایاں بازو اس کی کمر کے گرد حائل کیا، دوسرا ہاتھ بڑھا کے اس کے دوپٹے پر لگی پین سکھانے لگا۔ آپ کو پہلی دفعہ دیکھتے ہی دل چاروں شانے چت ہو گیا تھا، اور آج آپ کو خود کے لیے مکمل تیار دے کر جہاں آپ کی خوبصورتی پر مکمل بہک چکا ہے وہیں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے جس نے مجھے وہ عورت عطا کی ہے جو میرے دل کا سکون ہے، جو میرے دل کی چاہت ہو، جینے کی امنگ ہے۔ دل نوازی سے کہتے ہوئے دھیرے سے پن سٹاتا، دوپٹے کو ڈھیلا کرتا، جیب سے موبائل نکال کر اس کی اپنی چند تصویریں لینے لگا۔ تصویریں لینے کے بعد جب اس نے زرتاری آنچل ہٹا کر صوفے پر رکھا اور اپنی مضبوط انگلیوں کی مدد سے اس کے جھمکے اتارنے لگا تو اس کی بوجھل ہوتی دھڑکنیں پھر سے پاگل ہونے لگی۔ یہ لمحے بہت انمول ہیں، میں ان لمحوں کو ماضی کا کوئی قصہ چھیڑ کے تباہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے صرف یہی کہوں گا کہ جو گزر گیا اسے فراموش کر دیں۔ فقط یہی یاد رکھیں کہ ہم ہیں اور ہماری محبت ہے جسے ہم فروغ دینا ہے اور لمحوں کو جینا ہے۔ اس کے کانوں سے بھاری جھمکے اتارنے کے بعد اس کے ہاتھ اس کے گلے پر سرکنے لگے تو بے اختیار اس میں سمٹنے لگی۔ یاور نیکلس اٹھاتے جب اس نے اس کی گردن کی پشت کو مضبوط انگلی سے چھوا تو وہ سسکی، بندہ بشر ہوں، مجھے بے اختیار مت کرے، کیونکہ وصل کے لمحات میں تمہارے ہونٹوں کا میرا نام پکارنا مجھے دنیا کے تمام ترانوں سے افضل لگتا ہے۔ مخمول لہجے میں کہتے ہوئے جھکا اور اس کی شفاف گردن پر اپنے لب جماتا گویا اپنے تڑپتے دل کو بہلانے لگا۔ اس کے لمس کی حدت و شدت پر بے اختیار اس کے کندھوں پر گرفت مضبوط کر گئی تھی کہ اس کی بیئرڈ کی چبھن اور ہونٹوں کا لمس ایک ملا جلا میٹھا سا سرور اس کے رگوں پہ میں دوڑا رہا تھا۔ یہ مجھے اپنا سب سے بڑا حریف لگ رہا ہے، گردن کو چھوتے ہوئے ٹوڑی تک پہنچا اور پھر بہکے ہوئے انداز میں کہتے اس نے اس کے نت کے موتی کو ہاتھ لگاتے ہوئے اور پھر بڑی نرمی سے نت اٹھا کے سائڈ پر رکھی۔ اگلی لمحے وہ بڑے استحقاق اور جذبوں کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر جھکتا اتنی نرمی سے سارے رنگ چرانے لگا کہ بے ساختہ سست پڑتی دھڑکنوں کے ساتھ اپنی ایڑیاں اٹھا کے دونوں بازو اس کی گردن کے گرد زور سے جماتی خود کو سہارا دینے لگی۔ وہ پل کے نیچے اس کی نرمی کو شدت میں اپنی گرفت اس پر مضبوط کر گئی، لیکن وہ اثر لیے بغیر اس پر جھکا اس کی سانسوں پر تسلط جمائے ہوئے تھا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے سیدھا ہوتے ہوئے ایک نظر اس کے لال بھبو کے چہرے اور نم ہونٹوں پر ڈالی تو دل مزید بے ایمان ہونے لگا۔
اس کی پیشانی ہونٹوں سے چھوتے اس تب تک گرم کوٹ اتار کے بنا موڑے پرے اچھالا، پھر شرٹ کے بٹن کھولتا، اس کی طرف جھکا، مگر پھر پیر کو الجھتا پا کر اس کے روکنے سے قبر جھک گیا۔ اگلے ہی پل وہ ماڈرن سے خوبصورت نائٹی ہاتھ میں پکڑے جب سیدھا ہوا تو اس کے ہاتھ میں پکڑی نائٹی اور اس کی آنکھوں کی ناقابل برداشت بے باک لبک پر اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ یاور پلیز ایسے مت دیکھیں مجھے، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ حیا سے چور لہجے میں بولتی خود کو اس کے سینے میں چھپا گئی۔ اور آپ کی ادائیں مجھے پاگل کر چکی ہیں پرنیا، دھیرے سے کہتے اس نے زور سے اسے اپنے بازو میں بھینچا تو اس کی مدم سی آہ نکلی۔ اب میرا نام کیوں نہیں پکارتے؟ اس کے سینے پر لب رکھتی وہ سرگوشی نما آواز میں بولی۔ کیونکہ محبت کا کوئی ایک نام نہیں ہوتا، گمبھیر لہجے میں بولتا اس کی پشت پر لگی چولی کی ڈوری پر ہاتھ رکھتا گویا اس کی جان لبوں پر اٹکا گیا۔ مجھے نائٹی پسند نہیں، لیکن فی الحال اس کی ضرورت نہیں۔ صوفے پر اچھالتا وہ بے باکی سے بھرپور زمانے انداز سے بولتا، اس کو شرم و حیا سے دھواں دھواں کر گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی ڈوریاں ڈھیلی کرتا اپنی شرٹ ٹک آؤٹ کر کے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھا تو اس کا دل اتنی شدت سے دھڑکا کہ یاور مسکرا دیا۔ ریلیکس، مجھے اور اس لمحے میں چھپی محبت کو محسوس کرے بس، محبت سے کہتے ہوئے اس کے چہرے کے نقوش اپنے ہونٹوں سے چھوڑتا ہوا اسے گل و گلزار کر رہا تھا۔ وہ اس کی دونوں ہتھیلیاں اپنے بائیں ہاتھ میں جکڑے، دوسرے ہاتھ سے اس کے وجود کی نرمی اور ملائمت کو محسوس کرتا اس کو سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ تھینک یو فار بینگ مائی ہول ورلڈ، گمبھیر لہجے میں بولتا وہ اس کے بازو اپنی گردن کے گرد حمل کرتا اس وصول رات کو اپنا گواہ بناتا، اس کے وجود کو اپنی محبت سے اسے مہکاتا، اپنی اور اس کی جان ایک کر گیا۔ ہجر کے کڑے سال کاٹنے کے بعد وہ اس رات کو اپنے لیے اجر کی رات سمجھتا، اس پر ٹوٹ کر برسا تھا، جبکہ اس کی شدت پر گھبراتی پڑنیاں اس کی گردن اور کمر کو دبوچے اس میں سمٹتی اس کی جنون خیزیاں محسوس کرتی اس کی محبت پر نازاں ہو رہی تھی۔ جہاں ایک طرف پرنیا خیبر یاور گردیزی کی دیوان کو محبت کے سائے میں رات گزاری تھی، تو دوسری طرف وہ رات اس کی ماں اور بہنوں کے لیے قہر کی رات تھی کہ جب سے ان لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ یاور گردیزی کے پاس ان کے ہر دھندے، ہر کام اور شراز کی ضلالت کے بھی ثبوت ہیں، تب سے وہ پاگلوں کی طرح گھر کے بھیدی کو تلاش کر رہے تھے۔ یوں ہی چیل کی نگاہیں سب پر رکھنے کی وجہ سے ان کو ملازم کی مدد سے صوفی بیگم کو دیا گیا پری کا موبائل ان کی نظر میں آ چکا تھا۔ موبائل کا ملنا تھا کہ اماں جان کے چاروں بیٹے اور شراز لکھانی جانوروں کی طرح ان ماں بیٹیوں کو زد و کوب کر رہے تھے۔ ان کی چمڑیوں کو ادھیر ڈالو انور، مجھے نہیں پتا تھا کہ سانپ پال رہی ہوں گھر میں۔ اماں جان غضب سے للکاری تو انور خیبر نے زوردار لات بیوی کے پیٹ میں ماری۔ جلدی بتاؤ کہاں ہے وہ حرامزادی، کیونکہ وہ اپنے گھر نہیں ہے، جلدی بتا کہاں ہے، ورنہ ان سمپولیوں کو باہر باندھے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ بیوی کے بال جکڑتے نفرت سے پھنکارے تو وہ خون آلود آنکھوں کو بمشکل کھولے اپنی بیٹیوں کی گرد و حالت دیکھنے لگی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کہیں گئی ہے، رات کے تیسرے پہر سے اب صبح کے 10 بج رہے تھے۔ انہیں ان سب کی بربریت سہتے ہوئے لیکن اب کی بار دی گئی ان کی دھمکی ان کا دل نوچ گئی۔ وہ جانتی تھی ان کی بیٹیاں صرف ان کی ہیں، باپ کے نام پر دھبا بنا یہ شخص انہیں واقعی کتوں کے آگے ڈال سکتا تھا۔ فون کرو اسے ابھی، جلدی۔ شراز نے فوراً کا وہی موبائل ان کی طرف اچھالا تو زخمی انگلیوں کے ساتھ نمبر ملا۔ پری وہ اسے پکارتے رو پڑی۔ ماما کیا ہوا؟ دوسری جانب وہ پریشان ہو اٹھی۔ ہوا یہ ہے کہ تمہاری اور بہنیں تمہاری آمد کی منتظر ہیں۔ اگر تم اگلے چند گھنٹوں میں یہاں نہ آئی تو ان سب کو شکاری کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ یہ مت بھولنا کہ میرے پاس پاکستانی نہیں بلکہ اچانک ان کے ہاتھ سے موبائل کھینچ کر ہاتھ میں لیتا شراز وحشت زدہ لہجے میں بولتا گویا اس کی روح تک کھینچ گیا، جبکہ اس کے آخری معنی خیز الفاظ کو صرف وہ شراز ہی سمجھ سکے کہ وہ اسے کن کتوں کا حوالہ دے رہا تھا۔ نہیں، ان کو کچھ مت کرنا، وہ ڈوبتے حواسوں کے ساتھ بمشکل بولی تھی۔ میں بہت کچھ کروں گا اگلے چند گھنٹوں میں تم اور تمہارا شوہر یہاں موجود نہ ہوا تو، اور خبردار کوئی ہوشیاری مت کرنا۔ شفاق لہجے میں اسے وارن کرنے کے بعد کال بند کر چکا تھا، جبکہ وہ بھی کچھ دیر پہلے اس کی شرارت و جسارتوں سے مہک رہی تھی۔ اس لمحے گویا چہرے کا سارا خون نچڑ چکا ہو، بالکل ساکت بیٹھی بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ اس وقت یاور گردیزی کی سیاہ مرسیڈیز فراٹے بھرتی کشادہ سڑک پر دوڑی تھی، جبکہ اس کے ساتھ بیٹھی پڑنے کا رنگ لمحہ بلمحہ مزید فاق پڑ رہا تھا۔ اس کال کے بعد پہلے اس نے سوچا کہ اکیلی چلی جائے گی اور ان سب کے سامنے جان دے کر اس تماشے کو ختم کر دے گی جسے وہ بے غیرت لوگ اپنی عزت کا تماشا سمجھ بیٹھے تھے۔ لیکن پھر اس شخص کی محبت و اعتماد یاد آنے پر اس کا دل اس بات پر آمادہ نہ ہوا کہ اس شخص کو دھوکہ دے جو اسے اعتماد بھروسے کا درس دیتا کل نئے سرے سے رشتے کی بنیاد رکھ چکا تھا۔
اس سے ساری بات سننے کے بعد اس نے خاموشی سے اپنے ساتھ لیا، بنا کسی کو بتائے خیبر حویلی کا رخ لیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے اپنے اندر کا خوف ان کے سامنے بیان کیا۔ میری موجودگی میں صرف میری شدتوں سے خوف کھایا کریں۔ بنا اس کی طرف گردن گھمائے بھاری لہجے میں بولتا، پل بھر کو اس کے سٹریس وجود کو گڑبڑا سا گیا، لیکن اگلے لمحے وہ گہری سانس خارج کرتی چپ ساتھ گئی۔ چند گھنٹوں کی ڈرائیو کے بعد ان کی گاڑی جب حویلی میں داخل ہوئی تو ان کے پیروں سے جیسے جان نکلنے لگی۔ آپ کسی کو ساتھ لے آتے یاور، یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ گاڑی سے نکلتے یاور کو دیکھتی رو دی، لیکن وہ اس کے آنسو صاف کرتا بنا کچھ کہے گاڑی سے نکلا تو ایک ملازم ان کی چیکنگ کرنے لگا جو اس نے خاموشی کے ساتھ کرنے دی۔ پھر وہ دونوں اسی ملازم کی نگرانی اور بندوقوں کے سائے میں جب اندر داخل ہوئے تو عدنان خیبر تیز سے اس کی جانب بڑھا۔ میری بیوی کی طرف ایک قدم ہی مت بڑھائے، ورنہ جو کچھ منٹ تم لوگ کو ملنے ہیں ان کو ختم کرنے میں لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ ایک جھٹکے سے اس کا بازو اپنے گرفت میں لے کر اسے اپنی پشت پر کرتے اسے بلند آواز میں سب کو للکارا تو ان سب کے چہرے نفرت سے سیاہ پڑنے لگے۔ ہمارے گھر میں کھڑے ہو کر ہمیں ہی دھمکی دے رہے ہو، تمہاری تو… عدنان خیبر نے تیش ماتے بندوق کا رخ اس کی طرف کیا تو پڑھنے کی چیخ نکل گئی۔ میں دھمکی نہیں دیتا، میں عمل کرتا ہوں۔ میں بنا یہاں آئے بھی ان خواتین کو تم لوگ کے چنگل سے آزاد کروا سکتا تھا، لیکن میں یہاں آیا کیونکہ مجھے تم سب سے اپنی بیوی کو ملنے والی اذیتوں کا حساب لینا تھا۔ بلند مضبوط اور سرد آواز سے بولتے ہوئے ان سب کے خون میں ابال لانے لگا۔ تبھی سب کی بندوقوں کا رخ ان دونوں کی طرف ہوا۔ اتنی بندوقوں کے سائے میں ایسے ہیروگری نہیں دکھانی چاہیے، ورنہ جو کام تمہاری بیوی کے ساتھ رات کی تاریکی میں کرنے والا تھا وہ دن کی روش۔ اس کی بات سن کر نفرت اور رکاوٹ کے احساس میں چور شہراز ہاتھ میں بندوق لیے اس کے سامنے آتا خباثت سے اٹے لہجے بول رہا تھا۔ اسے ہاتھ بڑھا کے ایک ہاتھ سے بندوق جکڑ کے دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن دبوچے اسے اتنی پھرتی سے اپنی قید میں لیا تھا کہ سبھی بھونچکا رہ گئے تھے۔ یہ سب کرنا تو دور، میں تمہیں سوچنے کی مہلت نہیں دوں گا۔ بندوق کنار اس کے گردن میں دبائے وہ دوسرا بازو اس کے گردن میں کسے وہ ان سب کو اس کے نزدیک آنے سے روکنا۔ اب بندوق کا پچھلا حصہ اس کی پسلیوں پہ مارنے لگا۔ بھائی انورے، میرے بیٹے کو چھوڑاؤ، منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ بیٹے کو قید میں دیکھ کر شازیہ بیگم پڑپڑائی تھی۔ خبردار کوئی آگے بڑھا، میں سب سمیت اس کو گولی سے بھون کے رکھ دوں گا۔ اس کی آواز کی دہشت اور اس کے چہرے کے اٹل تاثرات پر سب تھم سے گئے، جبکہ وہ ہنوز اس کی پشت پر موجود اس کی شرٹ تھام میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ بازی اس طرح سے پلٹا کھائے گی یہ اسے سوچا بھی نہیں تھا۔ کسی خیال کے تحت شازیہ بیگم بھائی کے ہاتھ سے بندوق لے کر ایک طرف پڑی، صوفیہ بیگم اور ان کی بیٹیوں کی طرف بڑھی تو یاور گردیزی کو بھی بندوقوں کے گھیرے میں اندر لانے والا چند ملازمین نے اچانک بندوقوں کا رخ ان کی طرف کیا تو سب ششدر رہ گئے۔ اپنے کالے دھندے سنوارتے اور اپنی نام نہاد غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تم لوگ یہ فراموش کر گئے کہ اب کی بار مقابلے پہ ہے کون؟ سرد آواز میں کہتا شہراز لکھانی پر پل پڑا، کیونکہ باہر یک کے بعد دیگرے 3-4 گاڑیوں کے رکنے کی آواز بخوبی سنائی دے چکی تھی۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ سفیر اور حاکم جب اندر داخل ہوئے تو ملازمین نے سب کو انڈر کنٹرول کر رکھا تھا اور وہ جنونی انداز میں ان سب کو پیٹ رہا تھا۔ سب سے زیادہ وہ شہراز لکھانی کو نشانے پر رکھے ہوا تھا، جو اس کی محبت کو تکلیف پہنچانے کا سبب تھی، جبکہ روتی ہوئی پڑنیاں بھاگ کے ماں اور بہنوں کی طرف بڑھ چکی تھی۔ تمہارے سارے دھندوں کی فائلز میں نے آگے پہنچا دی ہے۔ جس شیخ کے ساتھ تم نے میری بیوی کا سودا کرنے کی کوشش کی تھی، اس کی حالت تم سے بھی بدتر کرنے کے بعد اسے 2 روز قبل جیل میں بھجوا چکا ہوں۔ یہاں آتے ہوئے میری بیوی نے قسم دی تھی کہ اپنے ہاتھ تم لوگوں کے گندے خون سے نہیں رگوں گا، اس لیے انہیں خود نہیں کرا، مگر تم لوگ کے عبرتناک انجام کے لیے میں ساری کامیاب کوششیں کر چکا ہوں۔ تمام مردوں اور ان کا ساتھ دینے والی عورتوں کو بنا کسی رعایت کے پولیس کی کسٹڈی میں دینے کے بعد وہ پڑھنے کی ماں اور بہنوں کی طرف بڑا جو قابل رحم حالت میں تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ کمرے میں داخل لیتے ہوئے حسب معمول ایک تائرانہ نگاہ ارد گرد ڈالتا، اپنی چیزیں سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے بعد وارڈروب کی طرف بڑھ رہا تھا، جب اس نے مخملی ہاتھوں کا لمس اپنے سینے پر محسوس کیا، جبکہ نرم ہونٹ اس کی پشت پر جا بجا اپنا لفظ چھوڑتے ہوئے شکریہ کہہ رہے تھے۔ اس نے نظریں ہولے سے جھکا کے اپنے سینے کی طرف دیکھا، جہاں اس کے ریاں کلائیاں اس کی آنکھوں کو خماری سے بھرنے لگی۔ یہ شکریہ کس لیے؟ اس کے ہاتھ تھام کے باری باری ہونٹوں سے لگاتا مڑے بغیر گویا ہوا تو اس نے آنکھیں میچتے ایک دفعہ پھر سے اس کی پشت کو ہونٹوں سے چھوا۔ شکریہ میری ماما اور بہنوں کو سپورٹ کرنے اور انہیں الگ سے اپارٹمنٹ دینے کے لیے، شکریہ میرے لیے لڑنے کے لیے، شکریہ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے، اور شکریہ میری چچی اور کزنس کو ان کی رضامندی سے ان کے میکے بھجوانے کے لیے۔ وہ اس کی پشت پر سر رکھے دھیرے دھیرے بولتی اس کے ہونٹوں پر مسکان بکھیری تھی۔ جب شکریہ کی وجوہات اتنی زیادہ ہیں تو پھر شکریہ بھی میرے والے طریقے سے کریں نا۔
اس کی کلائی پر گرفت قائم کرتے اسے ایک جھٹکے سے اسے اپنے سامنے کیا تو پل بھر کی نگاہیں ٹھٹک گئی، لیکن اگلے ہی لمحے ان کی جوت جل اٹھی، کیونکہ اس کے سامنے محرون کر کے گھٹنوں کو چھوتی سلیو لیس نائٹیں ملبوس، بالوں کو کھلا چھوڑے، ہونٹوں پر ڈارک ریڈ لپسٹک لگائے، بنا کسی جولری کے کھڑی، دل متزلزل کر دینے کی حد تک دلکش لگ رہی تھی۔ واللہ آج تو واقعی آپ مجھے چاروں شانے چت کر دینے کی نیت سے آئی ہیں۔ خمار آلود لہجے میں بہکے بہکے سے انداز میں اسے دیکھتا وہ نائٹی کی اسٹرپس میں انگلی پھنساتا اسے اپنے انتہائی نزدیک کرتا اس کی مہک خود میں اتارنے لگا۔ آپ کو شکریہ آپ کے طریقے سے ادا کرنا چاہتی تھی۔ شرمگین لہجے میں بولتی وہ اس کی شرٹ کے بٹنوں سے الجھنے لگی، جبکہ وہ سراپے کی خوشبو سے مدہوش ہوتا اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے لمس میں شدت و وحدت محسوس کرتی وہ لرزتی ٹانگوں کے ساتھ زور سے اس کی شرٹ دبو چکی تھی۔ آپ کو تو پتا تھا کہ ہمارا نکاح ریئل میں ہوا ہے، تو پھر آپ وہاں کیوں سوتے تھے؟ جب وہ یوں ہی اسے باہوں میں بھرے اس کے گردن اور کندھوں کو اپنے لب سے مہکاتا اور ان پر اپنی محبتوں کے رنگ سجاتا، بیڈ کی طرف بڑھا تو ایک خیال آنے پر اس نے اس سے پوچھا تو اسے بیڈ پر لٹاتا وہ اپنا جھکاؤ مکمل اس پر کرتا، اس کے دائیں بائیں تکیے پر اپنے ہاتھ جماتا، اس کی گلابی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیونکہ میں بندہ بشر ہوں، آپ کے پہلو میں رہتے ہوئے میں آپ سے احتراز برتنے کی کوشش میں کوئی گستاخی کر بیٹھتا تو آپ ہرٹ اٹھ سکتی تھی۔ گمبھیر لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوتا، اس کے رخساروں کو سرخ کرنے لگا تو اس کی پیش رفت پر گھبراتے ہوئے اس کی گردن کے گرد اپنے بازو حائل کرنے لگی، کیونکہ اب اس کی بے لگام انگلیاں اس کے کندھوں سے نائٹی ہٹاتے وہاں پہ اپنے ہونٹوں کا بے لگام لمس چھوڑتے جس بات کی شودیگی میں بہہ رہے تھے۔ کل اپنی پیکنگ کر لیجیے گا، آپ کی مدر اور سسٹر سے ملنے کے بعد ہم رات کو ایئرپورٹ کے لیے نکل جائیں گے۔ اس کے بالائی لب کو ہونٹوں میں بھرتے وہ نرم لہجہ بولتا، ہاتھ بڑھا کے لائٹس بالکل مدھم کرتا اس کی روح میں سرایت کرتا، اس کو اپنے ساتھ خماری و سرشاری کے سمندر میں ڈبونے لگا۔ 1 سال بعد مجھے کیا پتا تھا کہ میری شادی اس لیے لیٹ ہو رہی تھی کہ ہمارے شہزادے نے بھی شرکت کرنی ہے۔ التمش شاور کو گود میں لے کر گدگداتا شایان رملہ کو شرارتی انداز میں دیکھتا کہہ رہا تھا۔ التمش پری میچور بیبی تھا، لیکن اس کی بروقت نگہداشت اور گروتھ کے باعث بالکل بھی پری میچور محسوس نہ ہوتا تھا، اور یہ بات ان کے لیے خدا داد نعمت تھی۔ جیسے پرنیا کی جھوٹی پریگنینسی کے مطابق اس کے ہاں بیبی کے پیدائش کی خبر اس ٹائم کے مطابق 9 ماہ کے بعد سب کو دے دی گئی، لیکن چونکہ بچہ تو کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے مسز گردیزی نے کسی کو بھی پکس کے لیے انسسٹ نہ کرنے کو کہا کہ نظر وغیرہ لگ جاتی ہے، ایسے پکس نہیں شیئر کرنی، ہم خود آ کے دیکھ لیں گے۔ اس سب باتوں کے ذریعے وہ سب کو شانت کر رہی تھی، لیکن ہاسپٹل سے 9 مولود بچے کے پیروں کی پکس لے کر یاور نے بحالت مجبوری گھر والوں کو سینڈ کر دی تھی تاکہ سب کی تسلی ہو سکے۔ اس جھوٹی پریگنینسی کی خبر کے تقریباً 3.5 پونے 4 مہینے کے بعد پرنیا پر اللہ نے سچ میں کرم کیا تھا۔ اس 4 ماہ کے گیپ سے بہت پریشان تھی، لیکن اللہ کا کرم ہوا اور اس کے ہاں پری میچور بیبی کی پیدائش ہوئی۔ لیکن جب وہ مکمل ریکور ہوا اور اس کی گروتھ بھی نارمل ہوئی، وہ پوسٹ پارٹم پیریڈ سے نکلی، تو مسز گردیزی نے سکھ کا سانس لیتے ان لوگوں کو واپس آنے کا کہا۔ اس وقت اس کی ماما اور بہنوں سمیت سب اکٹھے ہوئے بیٹھے تھے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دوسرا شہزادے بھی شادی میں شرکت کرے تو ہم رخصتی اور لیٹ کر دیتے ہیں۔ چونکہ آیت بھی پریگننٹ تھی، سے وشما پھوپھو نے سنجیدگی سے اسے مشورہ دیا تو بدک اٹھا، جی نہیں، پہلے ہی اتنی مشکل سے اپنے سسرالیوں کو پٹایا ہے، یہ آفر تم لوگ اس گھونجو کو دے لو۔ کچھ اس انداز میں بولا تھا کہ سب کھلکھلا اٹھے تھے، جبکہ اس کی بات سن کر حماد اور اجالا جھیم گئے، جن کی کچھ دن پہلے ہی منگنی ان کی رضامندی سے کی گئی تھی۔ بالکل، اور اگر اب بھی یہ لوگ نہ مانتے نا تو یہ چلا کاٹنے والا تھا۔ جبکہ شایان کی شکل دیکھتے حمزہ نے مزید ٹکڑا لگایا تو خوفوار نگاہوں سے اسے گھور کے دیکھ کے رہ گیا۔ تو میں تمہیں بعد میں پوچھوں، پہلے ممانی سے کنفرم کر لوں کہ اس کا عقیقہ کب کرنی ہے۔ مسز گردیزی کی طرف متوجہ ہوا جس کے چہرے کی جگمگاہٹ پوتے کو دیکھ کر قابل دید ہو چکی تھی۔ جمعرات کو کریں گے اور اتنا شاندار کریں گے کہ لوگ دیکھیں کہ حیات گردیزی کا پوتا اپنی گرینی کا ہاتھ تھامے آ چکا ہے۔ نم آنکھوں کے ساتھ اس کو گود میں لیتی سب کو آپ دیدہ کر چکی تھی کہ اس پل واقعی بچھڑے ہوئے کی یاد انہیں افسردہ کر گئی تھی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی سامنے نظر آتے منظر کو دیکھ کر دل سرشاری و سکون سے بھر گیا، کیونکہ سامنے ہی وہ بلو کلر کے شفون کے سوٹ میں ملبوس التمش کو بیڈ پر لٹائے اس پر جھکی اس سے لاڈلیاں کر رہی تھی۔ اپنا والیٹ اور کیز ٹیبل پر رکھ کر وہ انہی کپڑوں سمیت ان کی طرف پڑا اور پہلے اس کی پیشانی چومنے کے بعد جھک کے بیٹے کے پھولے گال چومے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے قیمتی منظر من پسند بیوی کا یوں نہال ہو کر آپ کی اولاد پر جان نچھاور کر دینے والا روپ دیکھنا ہے، اور میں جب آپ لوگوں کو ایسے دیکھتا ہوں میرا وجود اندر تک پرسکون ہو جاتا ہے۔
اپنی انگلی کے پورے سے التمش کے گال سے لاتا، دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامے محبت سے بولتا اسے مسحور کر رہا تھا۔ اور مجھے سب سے قیمتی نظارہ آپ کی ان خوبصورت آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ کر لگتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ نرمی سے چھوتی، اس کے بہکتے جذبات کو ہوا دے گئی۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ شہزادہ ہمارا سو گیا تو اب ان آنکھوں کی محبت سے دل کو سکون نہ پہنچا لیا جائے۔ ایک نظر نیند میں جاتے التمش کو دیکھ کر اس نے اس کو اپنے حصار میں لیتے پائندے کی طرف ایک محتاط سی کروٹ لی تو وہ اس کی باہوں میں قید ہوتی اس کو تکنے لگی، جو گھٹا کی طرح اس پر چھایا اس کی دھڑکنوں کے تال میل الجھانے لگا۔ نو یاور مت کر، التمش جاگ جائے گا۔ جب اس نے جھکتے ہوئے اپنی بیئرڈ اس کی گردن پر رگڑی تو ایک گدگداہٹ کے احساس سے اس کی ہنسی نکلنے لگی۔ وہ بے ساختوں سے روکنے لگی۔ اسے سونے دو اور مجھے اس کی سبلنگس کے لیے ٹرائی مارنے دیں۔ جتنی جلدی اس کو سبلنگ ملے گا اچھا رہے گا۔ آنکھوں میں شریر سے لپک لیے، لہجے میں بھاری پن لیے بولتا، اسے جی جان سے گڑبڑا کر رکھ گیا۔ خدا کا خوف کرے یاور، یہ اتنا چھوٹ۔ وہ پریشان ہوئی تھی، لیکن وہ اس کے پریشان لفظوں کا گلا گھونٹتا، اس کے ہونٹوں پر جھکتا، اس کی دھڑکن تیز جبکہ سانس مدھم کر چکا تھا۔ اسے اپنے ہونٹوں کے لمس سے بے حال کرتا وہ اپنے ہاتھ اس کے وجود کی ملائمت میں الجھائے اس کی دھڑکن تیز سے تیز کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کے اور اپنے بیچ حائل ہر پردے کو ختم کرتا، ایک دم سے التمش کی قسمسانہ رونے کی آواز پر دونوں خماری اور مدہوشی کے سمندر سے باہر گئے۔ ناٹ فیئر یار، یہ ہمارے مومنٹس کو سپوائل کر دیتا ہے تو باقی آنے والے کیا حل کریں گے؟ وہ جیسے شوقی ہوا تھا جبکہ وہ اس کی بات سنتی اپنے بکھرے انگلیوں کو بمشکل سنبھالتی کھلکھلا سی اٹھی۔ آ جاؤ میرے شہزادہ، محمد صدقے جائے۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کے گویا اس کی قربت کا اثر مدھم کرتے ہوئے بیٹے کو اٹھایا تو اس کے کندھے پر ٹھوئی ٹکاتے اس کے کان پر چکا۔ جس قدر والہانہ انداز میں بیٹے سے پیار جتا رہی نا، اسی کا منتظر ہوں میں۔ اس التمش کا فیٹ کرواتا دیکھ کر پرتپش نگاہوں سے اسے دیکھتا جسے شرم سے پانی پانی کر گیا۔ اف، آپ کی یہ سحر انگیز آنکھیں، دیکھتے ہوئے گالوں کے ساتھ کہتے ہوئے اسے کھل کر مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ لیکن جب نگاہوں کی تپش اور دست و لب کی گستاخیاں بڑھنے لگی تو التمش کو تھپکتی دوسرا ہاتھ اس کی بے لگام مگر دلکش آنکھوں پر رکھ گئی۔ انہیں بند کریں، یہ میری دھڑکنوں کو پاگل کر دیتی ہیں۔ شرم و حیا سے مغلوب چہرے کے ساتھ بولتی اسے کھلکھلانے پر مجبور کر گئی، جو اس کا ہاتھ ہمیں اس محبت سے چومتا اسے دیکھنے لگا جو التمش کو بیڈ پر لٹا رہی تھی۔ پرنیا التمش کو بیڈ پر لٹا کے جیسے ہی سیدھی ہوئی تو اس کے جذبات کی شدت سے بوجھل آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ اس کے بے بات ارادوں کو محسوس کرتی اس کے کشادہ سینے میں سمٹ گئی کہ اس کی وارفردگیوں سے پناہ اسی کے وجود سے ملتی تھی، جبکہ وہ اس کے سینے سے لگائے اس کے بالوں سے کیچر نکلتا اس کے بالوں میں چہرہ چھپا چکا تھا۔